گزشتہ لیکچر میں تو ہم نے رینڈملی آپ کو پڑھایا، بتایا اور سمجھایا تھا کہ اینڈوکرائن یا ایکزوکرائن، یا بنیادی طور پہ جو سوال کیا گیا تھا کہ سر ہارمونز کیا ہیں، تو ان ہارمونز پر میں نے جو گزشتہ لیکچر میں سمجھایا تھا اس کے مطابق تو وہ ایک رینڈم ہوتا ہے، وہ لیکچر زیادہ ہوتا ہے، تحریر کم ہوتی ہے۔ یہاں میں باقاعدہ آپ کو ڈاکومنٹڈ طریقے سے یا ایک ٹیکنیکل طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ تو اب ہم جو سمجھیں گے یا پڑھیں گے وہ صرف اینڈوکرائن نہیں بلکہ ایکزوکرائن کا بھی تذکرہ کریں گے۔ دیکھیے، انسانی جسم میں دو قسم کے غدود پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں دو قسم کے غدود پائے جاتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ایکزوکرائن، ایک کو کہتے ہیں ہم اینڈوکرائن۔ ایکزوکرائن اور اینڈوکرائن۔ ایکزوکرائن جیسا کہ نام سے لگ رہا ہے ایگز، ایکزوکرائن جو ہوتے ہیں وہ ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنی رطوبت کو، سیکریشنز کو بذریعہ کسی بھی نالی کے ذریعے ڈکٹ کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ دیکھیے، بڑا فرق ہے، بڑی ٹیکنیکل بات سمجھنے کی ہے، یہ ایک پیچیدہ ایشو ہے، کیونکہ کیمیکل ہمارے جسم میں جتنے بھی کیمیکل ہیں، کیمیکل کوآرڈینیشن یا کیمیکل کنٹریبیوشن یا کیمیکل کا جو ملاپ اور کمی بیشی ہوتی ہے وہی ایکزوکرائن اور خاص کر اینڈوکرائن گلینڈ میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایکزوکرائن گلینڈ کو ایک اور نام دیا جاتا ہے، وہ دیا جاتا ہے ڈکٹڈ گلینڈ۔ یہ ڈکٹڈ گلینڈ اس لیے کہ یہ ڈکٹ کے ساتھ ہی جو ہے اپنا کام کرتے ہیں، کسی نالی کے ذریعے، کسی نالی یا نالیوں کے ذریعے، باریک نالیوں کے ذریعے اپنی سیکریشن کو، اپنے کیمیکل کو جو کیمیکل خارج کر رہے ہیں ان کیمیکل کو ڈکٹ کے ذریعے مخصوص جگہ پر پہنچا رہے ہیں۔ اس کی ایکزوکرائن گلینڈ کی سب سے جو بہتر یا سادہ مثال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہے ایک میموری گلینڈ، اور یہ میموری گلینڈ جو ہے اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ جو ہے ڈکٹ آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے مختلف قسم، مطلب کئی ڈکٹ ہیں۔ یہ ہے بریسٹ، یہ میموری گلینڈ کہلاتا ہے، یہ ڈکٹ آ رہی ہے، اور یہ ساری ڈکٹ جو ہیں وہ نپل کی جانب آ رہی ہیں، اور ساری ڈکٹ جو ہیں وہ نپل میں آنے کے بعد اس میں سے سیکریشن ہوتی ہے ملک کی جو سیکریشن ہوتی ہے، دودھ کی جو سیکریشن ہوتی ہے ملک، وہ اس مخصوص نپل میں یا مخصوص اس میں آنے کے بعد یہ خارج ہوتی ہے، اور یہ ڈکٹ کے ذریعے، کئی ڈکٹس کے ذریعے میموری گلینڈ جو ہے اپنے، یہ گلینڈ ہے، یہ میموری گلینڈ ہے، اپنے جو سیکریشنز کو، جسے کہتے ہیں دودھ، عرف عام میں ملک یا دودھ، بنیادی طور پہ نیوٹریشن آف دی نیو بارن بیبی یا نیوٹریشن آف دی انفینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری جو اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی تھوڑی سی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آگے ہماری اسکن، اور یہ جو ہے اسکن کی ایک یہ ڈکٹ ہے، اور یہ ڈکٹ جو ہے آ گئی ہمارے یہ گلینڈ ہے سویٹ گلینڈ۔ کون سا گلینڈ ہے؟ سویٹ گلینڈ، ٹھیک ہے، پسینے کا غدود۔ کیا ہے یہ؟ پسینے کا غدود۔ یہ ہے سیبیشس گلینڈ۔ سیبیشس گلینڈ بھی ڈکٹ کے ذریعے سیکریشن خارج کرتی ہے، اور سویٹ گلینڈ بھی ڈکٹ کے ذریعے سیکریشن خارج کرتے ہیں۔ اس ڈکٹ کے ذریعے، یہ جو ڈکٹ آ رہی ہے یہاں سے سویٹ بنا، پسینہ بنا، اور اس ڈکٹ کے ذریعے ہماری اسکن پہ پھیل گیا، تو ہماری اسکن جو ہے وہ نرم ہو گئی اور ٹیمپریچر مینٹین ہو گیا۔ یہ ایک الگ ایشو ہے۔ یہ دو میں نے مثال دے دی آپ کو، اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا ہو تو ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو، وہ ہے منہ میں پانی بھر آنا۔ جب ہم کوئی کھانے کی چیز دیکھتے ہیں، ہم ہی نہیں، یہ تو ہم تو دیکھ کر بھی ہمارے منہ میں پانی بھر آتا ہے، لیکن جو جانور جن کی سینس آف اسمیل زیادہ ہوتی ہے تو وہ سونگھ کر، اور انسان بھی جب کوئی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ وہ پانی دراصل سلیوری گلینڈ کا پانی ہے یا سیکریشن ہے، تھوک کے جو غدود ہوتے ہیں ان کا پانی ہے۔ یہ تو ہم نے مختصر کہہ لیجئے یا واضح تذکرہ کر دیا ہے آپ کو ایکزوکرائنل گلینڈ کا۔ ایکزوکرائنل گلینڈ کو ہم کہتے ہیں ڈکٹڈ گلینڈ۔ دیکھیے،
یہ مخصوص جگہ پر سیکریشن خارج کریں گے، کیونکہ مخصوص جگہ پر، ٹارگیٹڈ جگہ پر یہ نالی جا کر کھل رہی ہے۔ وہ جو نالی ہے، ڈکٹ ہے، وہ مخصوص جگہ پر یا ٹارگیٹڈ جگہ پر کھل رہی ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ یہ میموری گلینڈ کی جو کئی نالیاں ہیں، یہ صرف اور صرف اس جگہ پہ آگے کھل رہی ہیں، نبل میں آگے کھل رہی ہے۔ جو سویٹ گلینڈ کی نالی ہے وہ اسکن کے اوپر آ کر کھل رہی ہے۔ جو سلائیوری گلینڈ کی جو نالی ہے وہ منہ کے اندر آ کے کھل رہی ہے، ناک میں نہیں کھل رہی۔ لہذا یہ ٹارگیٹڈ جگہ پہ کھل رہی ہے نالیاں، اور یہ جو ہے اپنی سیکریشنز کو، اپنی رطوبت کو، اپنے اخراج کو خارج ہونے والے یہ سارے کیمیکل ہیں، جتنے بھی گلینڈز میں سے خارج ہونے والی چیزیں وہ کیمیکل ہیں۔ ان کیمیکل کی طرف جائیں گے، بایو کیمسٹری کی طرف، تو ایک لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، اس کو ہم بعد میں نیکسٹ لیکچر میں کسی دن ڈسکس کریں گے۔ بنیادی طور پہ آج پڑھانے کا مقصد تھا آپ کو اینڈوکرائنل سسٹم یا ہارمونز۔ آئیے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو دوسرے قسم کے گلینڈ ہیں، جیسا کہ نام سے ان کے لگ رہا ہے کہ یہ اینڈوکرائن گلینڈ میں کوئی ڈکٹ نہیں ہوتی جیسا کہ اس میں ہوتی ہے، اس لیے انہیں کہتے ہیں ڈکٹ لیس گلینڈ۔ انہیں ایک اور نام دیا جاتا ہے، وہ نام ہے جی ڈکٹ لیس گلینڈ۔ کیا نام ہے؟ ڈکٹ لیس گلینڈ کہلاتی ہے، کیونکہ ان میں کوئی نالی نہیں ہوتی۔ سوال یہ کہ قدرت کی وحدانیت پر یا قدرت کے قادر ہونے پر یا قدرت پر ہمیں زیادہ یقین کیوں ہوتا ہے ایک میڈیکل پروفیشنل کو؟ آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر کہ یہ جو ڈکٹ لیس گلینڈ ہیں، یہ ڈکٹ لیس جو غدود ہیں بغیر نالی کے، ان کے جو سیکریشنز ہیں، جسے ان کی سیکریشنز کو ہم کہتے ہیں ہارمونز۔ ان کے سیکریشن کو صرف سیکریشن کہتے ہیں، اینڈوکرائن کے سیکریشن کو کہتے ہیں ہارمونز۔ کیا کہتے ہیں؟ ہارمونز کہتے ہیں۔ یہ میں نے لکھ دیا کہ یہ بے نالی غدود میں سے خارج ہو رہا ہو، وہ جو خارج ہو رہا ہے وہ کیمیکل ہے، اور کیمیکل ہی دراصل ہمارے پورے جسم کو، سمجھ لیں ہمارے جسم کو چلانے والی، جو اگر ہم آسان ترین الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے خاطر اہمیت بتانے کے خاطر ہارمونز کی یا سیکریشنز کی، گلینڈز کی سیکریشن کی بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ روح کا دوسرا نام ہے ہارمون، روح کا دوسرا نام ہے گلینڈز کی سیکریشن۔ ہمارے کیمیکل جو ہیں جسم میں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہمارے جسم کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم وجودی اعتبار سے تو پورا ہے، لیکن کب چلا رہے ہیں، کیا میسیج آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، ایک سیکنڈ میں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا ایکزوکرائنل گلینڈ یا ایکزوکرائن گلینڈز کی، جس کو میں نے بتا دیا، اہم باتیں بتا دیں۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی آپ کو کہ ڈکٹ لیس گلینڈ جو ہوتے ہیں، جسے ہم اینڈوکرائن گلینڈ بھی کہتے ہیں یا اینڈوکرائنل گلینڈ کو ہم ڈکٹ لیس گلینڈ کہتے ہیں، ان کی سیکریشنز کہلاتی ہیں ہارمونز، اور جو ڈکٹ والے نالی والے غدود کی سیکریشنز کہلاتی ہیں سیکریشنز۔ اگر آپ کو یاد رکھنا ہو تو ویسے تو 12 گلینڈز ہیں اینڈوکرائن کے، لیکن ہم بعد کی بات کریں گے اور آج ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یاد رکھنا ہو تو ابھی میں نے 5 منٹ پہلے ہی یہ بنایا ہے، پپو ٹیسٹ ہے، یہ پپو ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ٹیسٹ ہے۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہارمون یا انڈوکرائنل گلینڈ کو آپ صرف ایک لفظ میں یاد رکھ سکتے ہیں، پپو ٹیسٹ ہے۔ کائے کا ٹیسٹ ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ پپو کا پی پیچیٹری گلینڈ، پپو کا اے ایڈرینلین گلینڈ، پپو کا پی پینیل گلینڈ، پپو کا پھر پی، چونکہ پپو ہے نا تو وہ پیراتھائرائڈ گلینڈ، پپو کا او اوریز، اور پپو کا ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہے ٹی جو ٹیسٹس، اور پپو کا پھر ٹی یہ ہو گیا تھائرائڈ، اور پپو کا ہے ہائپوتھیلمس۔ پپو ٹیسٹ ہے، یہ مجھے بتاؤ ایمانداری سے، دیانت سے، بھولو گے؟ آپ کو کچھ یاد نہیں رکھنا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے پپو ٹیسٹ ہے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پیچیٹری، ایڈرینلین، پینیل، پیراتھائرائڈ، اوریز، ٹیسٹیز، تھائرائڈز اینڈ ہائپوتھیلمس۔ اس ورڈ کو بنانے کے چکر میں ایک تھوڑی سی خرابی ہے، وہ کیا ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے، ویسے تو سارے گلینڈ بڑے اہم ہیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے جو آرڈر یا سیکوینس ہوتا ہے وہ جو ہے وہ میں نے کوشش تو کی ہے پیچیٹری کو سب سے اوپر رکھا جائے، پی، پپو کا پی، پیچیٹری۔ غدود کہتے ہیں اردو میں گلینڈز کو، اور پیچیٹری گلینڈ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کوئی بتائے گا؟
ہیں؟ ویری گڈ، ماسٹر گلینڈ. شاہ، ماسٹر انگریزی کا لفظ ہے بی بی. شاہ غدہ یا غدود، شاہ غدود، شاہ سے مراد بادشاہ ہے نا، شاہ غدود کہلاتا ہے. یہی غدود ہے جو کئی غدود کو کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس لیے اسے شاہ غدہ یا شاہ غدود یا بادشاہ غدود کہتے ہیں. پھر ایڈرنلین آ گیا، پپو کے حوالے سے ایڈرنلین آ گیا، پینیل آ گیا. تو یہ سارے یہی تقریباً ان کی یہی جو ہے انہی کے نام سے جو ہے اس کی سیکریشنز ہیں، ہارمونز ہیں. ہارمونز بہت سارے ہیں، گلینڈز جو ہیں وہ اب میں نے آپ کو لکھا دیا. صرف پیچوٹری گلینڈ سے ہی بہت سارے ہارمون نکلتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کو میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ ہیں مطلب اینڈوکرائنل گلینڈز، ان میں کوئی نالی نہیں ہوتی. اور اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کا کرشمہ ہے کہ چلو بھائی یہ ایکزوکرائنل گلینڈ تو میموری گلینڈ کی یہاں سے سیکریشن نکلی یہاں آ گئی، سویٹ گلینڈ کی یہاں سے سیکریشن نکلی ادھر ادھر نکلی کیونکہ نالی ہے نا وہ باہر آ گئی. تھوک کے گلینڈ کی جو سیکریشن نکلی وہ منہ میں آ گئی. کئی تھوک کے گلینڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ یہاں بھی تھوک کے گلینڈ ہیں اور اوپر بھی ہیں. وہ ابھی اناٹمی کی بات نہیں، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو نالی تھی نا، نالی میں پریشر دے دیا وہ وہیں نکلے گا جہاں اس کا اینڈ ہوگا. اور اینڈ جو ہے ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، نالی کا اینڈ جو ہے جتنی بھی ایکزوکرائن گلینڈ کی نالیاں ہیں ان کا اینڈ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ اینڈوکرائن گلینڈ جو ہیں، اینڈوکرائن گلینڈ کی جو سیکریشنز ہیں یہ کیسے نکلتی ہیں؟ تو جو بھی اینڈوکرائن گلینڈ ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ یہ والا اینڈوکرائن گلینڈ ہے، ہم لے لیتے ہیں ایڈرنلین. اچھا ہاں، ایک چیز میں بہت اہم بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ بتا دوں کہ ایک گلینڈ اس میں ایسا ہے، وہ میں نے بیچ میں لکھا ہوا ہے، ایک گلینڈ اس میں ایسا ہے جسے کہتے ہیں پینکریاز، لبلبا، پینکریاز یا لبلبا. یہ دونوں کوالٹی یا دونوں کریکٹرسٹکس رکھتا ہے. لبلبا جو ہے وہ اس طرح کا ایک غدود ہے جو میں نے ویسے کل بتا دیا تھا، آپ کو پڑھا دیا تھا، پھر بھی بتا دیتا ہوں. اس کا ہیڈ آف پینکریا جو ہے وہ ڈکلیس گلینڈ میں شمار ہوگا، ڈکلیس گلینڈ میں شمار ہوگا یعنی کہ اینڈوکرائن میں. اور جو یہ بیچ کا حصہ ہے یا یہ باقی حصہ ہے یہ ایکزوکرائن میں شمار ہوگا، ایکزوکرائن میں شمار ہوگا. یہاں سے نالی نکل کے، ڈکٹ نکل کے ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کی چھوٹی آنت میں جاتی ہے اور پینکریاٹک جوسز وہ خارج کرتی ہے نالی میں جا کے، جو ہاضمے میں مدد دیتی ہے. یہ پینکریا کا، لیکن ہیڈ آف پینکریا میں دو ہارمون نکلتے ہیں، ایک کا دونوں ڈکلیس ہیں، دونوں ہارمون جو ہیں وہ انڈوکرائنل ہوتے ہیں، دونوں سیکریشن ہارمون ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے انسولین، ایک کو کہتے ہیں ہم انسولین اور ایک کو کہتے ہیں گلوکاگان. کل میں نے بتایا تھا آپ کو گلوکاگان. اس کو تھوڑا سا واضح کر کے، تو یہ ہیڈ آف پینکریا ہے. ہیڈ آف پینکریا ڈکلیس ہوتا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ ڈکٹڈ ہوتا ہے. تو اس میں سے نکلے گی، ایک نکل رہی ہے انسولین اور ایک نکل رہا ہے گلوکاگان. یہ دونوں اپوزٹ ہارمون ہیں. یہ اپوزٹ ہارمون ہیں، یہ میں نے کل بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا. جہاں خون میں شوگر کی مقدار، یہ نارمل ہے، خون میں شوگر کی مقدار کو کم کرنے والا یہ ہارمون ہے، خون میں شوگر کی مقدار کو بڑھانے والا یہ ہارمون ہے گلوکاگان. خون میں شوگر کے لیول کو قائم رکھا جاتا ہے، لیکن خون میں شوگر کی مقدار کو، گلوکوز کی مقدار کو بڑھانے والا ہارمون ہے گلوکاگان اور کم کرنے والا ہارمون ہے انسولین. یہ ہو گیا. اچھا یہ میں رہ گیا تھا تو اس کو آپ نے دیکھ لیا اور اس کو لکھ لیا، نوٹ کر لیں، میں اسے اریز کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا یاد رکھیے کہ قدرت کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیے یہ پینکریاٹک جوس کی نالی کھل گئی ہے چھوٹی آنت میں اور وہ تو چلا جائے گا، لیکن انسولین اور گلوکاگان کہاں جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قدرت کا کرشمہ کیا ہے کہ اب ٹیسٹسٹیرون، ٹیسٹس کے
ٹیسٹوسٹیرون ہارمون نکل رہا ہے ٹیسٹس سے. تو یہ جتنے بھی اینڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں ان کے وہ ہائیلی ویسکولر ہوتے ہیں. اینڈوکرائن گلینڈ کا جو ایریا ہوتا ہے وہ خون کی نالیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے. اینڈوکرائن کا جو ایریا ہوتا ہے, اینڈوکرائنل گلینڈز کا جو ایریا ہوتا ہے وہ خون کی نالیوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے. خون کی نالیاں سے گھرا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے ہارمون یا سیکریشنز آف دی گلینڈز سیکریشن آف دی گلینڈ جو ہے ڈائریکٹلی خون میں شامل ہو جاتی ہیں. کہاں شامل ہو جاتی ہیں؟ خون میں شامل ہو جاتی ہیں. خون میں تو شامل ہو گئی اور سرکولیشن کرنا شروع کر دیتی ہیں. اب آپ دیکھیے, آج آپ کو شوگر کے متعلق بھی, ڈائبٹیز کے متعلق بھی ایک گولڈن پوائنٹ مل جائے گا. تو یہ خون میں شامل ہو کے سرکولیشن شروع کر دی. آئیے سر پلیز. ہائیلی ویسکولر ایریا, بلڈ ویزلز کی یہاں بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. ویسکولر ایریا ہوتا ہے. اس سے ہارمون جو ہیں یا اس کی سیکریشن جسے کہ میں نے بتایا ہارمون کہتے ہیں, ہارمون نکل کے ایسے خون کی نالی میں شامل ہو جاتے ہیں, ڈائریکٹ شامل ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے, ٹیسٹوسٹیرون شامل ہو گیا, وہ تو گردش کرنے لگ گیا. سوال یہ ہے کہ انسولین شامل ہو گیا, وہ گردش کرنے لگ گیا خون میں, وہ کرے گا کیا؟ گلوکوگان شامل ہو گیا, اگر خارج ہوا تو وہ خون میں شامل ہو گیا, کرے گا کیا؟ اب آپ دیکھیے, آپ نے سنا ہوگا, آپ نے میسج کیا انہیں, میسج آپ کر رہی ہیں, آپ کے موبائل سے میسج نکل گیا, جس کو آپ ہیں سینڈر, بھیجنے والی, وہ ریسیپینٹ ہیں, وہ ریسیو کرنے والی. جب تک ریسیپینٹ نہیں ہوگا میسج نہیں جائے گا اور پہنچے گا ہی نہیں. یہ ان کے پاس نہیں جائے گا, ان کے پاس نہیں جائے گا, ان کے پاس نہیں جائے گا. آپ نے جس نمبر کو میسج کیا ہوگا اسی کو جائے گا. ایسا ہی ہے. دیکھیے قدرت کا کھیل دیکھیے. موبائل تو اب آیا ہے کہ ریسیپینٹ کیا ہوتا ہے, ریسیپینٹ میں اس طرح کے جو ہے, یہ ریسیپینٹ میں اس طرح کے جو ہمارے جو سیل ہیں پورے جسم میں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں سیل ہیں, ان میں کچھ ریسیپینٹ ہوتے ہیں. اب یہاں سے نکلا ٹیسٹوسٹیرون کیا نکلا, اور نکل کے ٹیسٹوسٹیرون کس شکل میں نکل رہا ہے؟ ایسی شکل میں یہ نکلا, یہ ٹیسٹوسٹیرون ہے, خون میں شامل ہو گیا. اب یہ گھوم رہا ہے, اب گھومتے گھومتے ٹیسٹوسٹیرون کا گزر ہوا اس جگہ سے, یہاں سے گزر ہوا, یہ آیا یہاں آ کے اس نے فٹ ہونے کی کوشش کی لیکن نہیں فٹ ہوا, ہو ہی نہیں سکتا, یا ہو جائے گا؟ اچھا, یہ گزر گیا یہاں سے. ٹیسٹوسٹیرون پہنچتے پہنچتے یہاں آیا, جب یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں آ کے فٹ ہو گیا, یہ ریسیپینٹ. اسی طرح یہ جو تھا انسولین تھا, یہ تھا انسولین نکلا, اس طرح کا جو ہے ہارمون نکلا انسولین. یہ گھومتا رہا, یہ ادھر آیا, جب ادھر آیا تو فٹ نہیں ہوا, جب ادھر فٹ نہیں ہوا تو یہ ادھر آیا اور ادھر آ کے فٹ ہو جائے گا, ادھر آ کے فٹ ہو جائے گا, 100% فٹ ہوگا. ہاں جی. اچھا, اب ایڈرینلین جو ہے, وہ ایڈرینلین گلینڈ کی میں آپ کو مثال دوں. مثال کے طور پہ یہ جب پزل آپ جوڑتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پزل جوڑتے ہیں نا, وہ جو مختلف ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسے جوڑتے ہیں, تو ہم اس فٹنگ کرتے ہیں, فٹنگ. تو اب جو ایڈرینلین گلینڈ نکلا, کہاں گیا؟ یہ رہا ایڈرینلین گلینڈ نکلا, وہ اس طرح کا تھا, یہ ایڈرینلین گلینڈ. اچھا, اب ایڈرینلین گلینڈ نکل کے پورے خون میں شامل ہو گیا, اور شامل ہو کے وہ چل رہا ہے, وہ ساری جگہ گھومے گا, یہاں گھومے گا فٹ نہیں ہوگا, یہاں گھومے گا فٹ نہیں ہوگا, وہ گھومتا گھامتا یہاں آ جائے گا, یہاں فٹ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ ہارمونز نکلتے تو ہیں خون میں اور گردش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہارمونز کے مطابق مخصوص ٹارگیٹ پر, چاہے وہ خون کا وہ جو ریسیپینٹ ہو یا ریسیور ہو, ریسیپٹر یوں کہہ لیں, ریسیپٹر جو ہے ہمارے ٹانگوں میں ہوں یا سر میں ہوں, وہ گھومتے گھومتے اسی سے ریسیپٹر پہ جا کے فٹ ہوگا. ہارمون اسی ریسیپٹر پہ فٹ ہوگا جہاں کا ہارمون نکلا ہے. اگر تکونا نکلا ہے تو یہاں فٹ ہوگا, اگر گول نکلا ہے تو یہاں فٹ ہوگا, اگر ایسے سیریٹڈ نکلا ہے تو یہاں فٹ ہوگا, اور اگر ایک اور تھائرائڈ ہارمون, تھائرائڈ کا ہارمون ایسے نکلا, اور یہ تھائرائڈ کہاں ہے, یہ رہا تھائرائڈ کا ہارمون, یہ نکلا, یہ سب جگہ گھومے گا, کہیں فٹ نہیں ہوگا. اس کا جو ریسیپینٹ ہے وہ یہ ہے.
تو جو سیل ہوتے ہیں اس میں ریسیپی وہ یہیں آ کے فٹ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ قدرت کا ایک کھیل، ایک کرشمہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پورے جسم میں خون میں گردش کر رہا ہے، لیکن وہ وہیں جائے گا جہاں اس کی ضرورت ہے. تو آج کا لیکچر اتنا کافی ہے. اب کس گلینڈ کے کون سے ہارمون ہوتے ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا. تو لیکچر ڈیٹیلڈ ہو جاتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے، اور آج ایز یو نو کہ میری طبیعت میں مزہ نہیں ہے. تو یہ ہے، اس پہ کوئی سوال کرنا ہے تو بتا دیجیے. یاد رکھیے اینڈوکرائنل گلینڈ یاد رکھنے کے لیے آپ کو ایک جملہ یاد رکھنا ہے. پپو ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. پچوٹری، ایڈرینلین، پینیل، پیراتھائرائڈ، اوریز، ٹیسٹس، تھائرائڈ اینڈ ہائپوتھیلمس. یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ یہ 8 ہو گئے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو شامل کر لیں تو پھر 9 ہو گئے، لیکن ابھی 8 آپ اس کو یاد رکھیں. ہم نے یہاں اس کو انسولین والے کو، ہیڈ آف پینکریا کو اس پپو والے میں شامل نہیں کیا. اور اگر آپ چاہیں تو گھر بیٹھ کر آپ اس طرح کا کوئی جملہ بنا سکتی ہیں یا بنا سکتے ہیں کہ جی اس میں یہ انسولین والا لبلبا یا پینکریا بھی فٹ ہو جائے. پہلے آلریڈی پپو میں 3 پی ہیں تو پینکریا تو 1 اور پی بڑھ جائے گا. تو یہ پورا آپ کو بتا دیا. اس میں کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. یہ ہارمونز دراصل ہمارے جسم کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ہمارے جسم کو فنکشنلائز کرتے ہیں. پورا فنکشن، پورا جسم کا ٹوٹل فنکشن ڈیپینڈ اپون دا سیکریشن آف دی گلینڈ، اسپیشلی ڈیپینڈ اپون دا ہارمونز پہ ڈیپینڈ. آخری بات نہیں بتاؤں گا تو لیکچر مکمل نہیں ہوگا اور آپ لوگ کنفیوز ہوں گے. ہمارے تمام ہارمونز کی سیکریشنز جو ہے وہ براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے نروس سسٹم پہ. جیسا کہ ایڈرینلین گلینڈ جو ہے وہ ہمارے نروس سسٹم سے، تمام گلینڈ سے ہمارے نروس سسٹم سے اٹیچ ہوتے ہیں اور انہیں پلسز یا میسیجز ملتے ہیں. ایڈرینلین جو ہے وہ ہنگامی صورتحال کا ہارمون ہے. ایڈرینلین، ہاں، ایڈرینل گلینڈ کا ایڈرینلین جو ہارمون ہے وہ ہنگامی حالات کا ہارمون ہے. وہ نروس سسٹم، آپ کا نروس سسٹم، آپ نے صرف یہ دیکھا کہ ایک گائے، بیل، بھینس یا جانور بھاگا چلا آ رہا ہے آپ کی طرف، آپ نے دیکھنے سے آپ کا سسٹم آن ہو گیا اور ہنگامی صورتحال جو ہے پیدا ہو گئی. جسم میں ایڈرینلین اور گلوکوگان خارج ہونا شروع ہو جائے گا. گلوکوگان خارج ہونا شروع ہو جائے گا، شوگر بڑھنی شروع ہو جائے گی، اسٹیرائڈ شامل ہو جائے گا اور ایڈرینلین شامل ہو جائے گا، جو آپ کی دل کی دھڑکن کو، بلڈ پریشر کو، شوگر کو بڑھا دے گا، جس سے کہ آپ میں اچانک توانائی پیدا ہو جائے گی. تو نروس سسٹم جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ کا ہر ہارمون نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اسٹریس میں رہنے کی وجہ سے، تناؤ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا ہارمون کا سوئچ بند ہی نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے اور آپ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے یہ یہاں یاد آ گیا، یہ جو ایکزوکرائن گلینڈ یا نالی والے غدود میں معدے کا، یعنی ہمارے اسٹمک کے جو اندر کے جوسز ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. وہ خارج ہوتے ہیں جب، میں نے ابھی کیا کہا تھا، منہ میں پانی آنا. جب ہم کھانا دیکھتے ہیں یا اس کی اسمیل ہمیں آتی ہے تو ہمیں منہ میں پانی آ جاتا ہے. اسی طرح سیکریشن شروع ہو جاتی ہے کہاں؟ معدے میں. اب معدے میں ہر وقت سیکریشن شروع ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے جوسز یا تیزابیت ہو رہی ہے اور کھا ہم کچھ نہیں رہے. وہ اسٹریسز کیا تھے، تو اسے تو چاہیے غذا، کوئی فوڈ اسٹف، کوئی ہمارے کاربوہائیڈریٹ یا اور بہت ساری چیزیں جو ہم غذائی طور پہ کھاتے ہیں جس پہ وہ عمل کرے اپنا کیمیکل. اب وہ تو ہوتا نہیں، وہ معدے پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں انفلیمیشن یعنی سرخی، برننگ اور پھر زخم پیدا کر دیتا ہے. تو ہمارے تمام گلینڈز کا دار و مدار، بالخصوص ہمارے ہارمونز کے پیدا کرنے والے گلینڈ، اینڈوکرائنل گلینڈ کا دار و مدار یا اس کے کام کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ہمارے نروس سسٹم سے مربوط ہے. ٹھیک ہے جی، بند.